اللہ بہت خوب. یہ تھے ہمارے حافظ عبدالعلیم صاحب جو اپنے نعتیہ اشعار سے دلوں کو بھی گرما رہے تھے اور ہماری زبانوں کو بھی حرکت پہ مجبور کر رہے تھے. ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے، ایک بار نہیں ہاں 100 بار کریں گے. صلی اللہ کا ورد لگاتار کریں گے، شیطان کو مشکلات سے دوچار کریں گے. سینوں میں ان کے عشق کو بیدار کریں گے، سینوں میں ان کے عشق کو بیدار کریں گے. بچوں کو اپنے حق کا علمدار کریں گے. ہم لائیں گے طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائیں گے طوفان سے کشتی نکال کے. ہم راہیں ترقی کی ہموار کریں گے، دنیا کو دکھا دیں گے آقا کے سپاہی ہیں. انشاءاللہ دنیا کو دکھا دیں گے آقا کے سپاہی ہیں. یوں خود کو شفاعت کا حقدار کریں گے، یوں خود کو شفاعت کا حقدار کریں گے. آئیے ہماری 5ویں نشست کے اہم مقرر کو بھی سنتے ہیں. آپ یاد رکھیں یہ بڑا عظیم فتنہ ہے جو شہر اور اطراف شہر میں بڑا اپنے بالوں پر نکال رہا ہے. انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کا، جو بر صغیر سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر بھی اپنے بالوں پر نکال رہا ہے اور امت کے سادہ لوح طبقے کو تیزی کے ساتھ متاثر کر رہا ہے. یہ فرقہ لندن امریکہ اور ہمارے شہر میں پایا جاتا ہے اور اس کے افراد کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. ان کے عقائد خیالات بہت ہی فاسد ہیں جو ایک ایمان والے کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں. عجیب بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے کو وہ شرک بتاتا ہے اور یہاں تک کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے ہاتھ پر وقت کا نبی بھی ہوتا تو بیعت کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ تک کہتا ہے جس نے 12 سال تک جس نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جمعہ بھی نہیں پڑھی، اور کہتا ہے میں عشق کی مستی میں کھویا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے 12 سال تک کوئی نماز نہیں پڑھی. چرس بھی پیتا ہے اور چرس پیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ میں عشق میں چرس پی رہا ہوں. عجیب بات ہے. حق تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کو پیدا کرنے والا ریاض احمد گوہر شاہی ہے. نعوذ باللہ. یہ ایک عظیم فتنہ ہے، لہٰذا یہ جتنا عظیم فتنہ ہے ایسے ہی ہم ایسے نوجوان عالم دین متحرک بھی ہیں، فعال بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں. آپ خود جب ان کو سنیں گے تو آپ میرے الفاظ کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. جو دلوں پر بھی نقش ہوتی ہے جن کی بات اور ذہنوں کے اوپر بھی نقش کرتی ہے. میں بڑے ہی خلوص اور ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد عبدالقوی عمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں. نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بحر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے. ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسادة الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم قابل عزت احترام علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان علماء کرام کی ٹیم نے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے مختلف ورکشاپس کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ نامپلی کے تمام علماء، نوجوانوں اور ان کی ساری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ختم نبوت کے عنوان پر الحمدللہ صبح شام محنتیں کر رہے ہیں.
اللہ پاک تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور میں ہمارے اس پوری ریاست کے عظیم الشان مرکز کے یہاں کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک امت کی فکر رکھنے والے دور دراز سے آنے والوں کے لیے ورکشاپ کی یہاں پر ترتیب کا موقع ملا ہے۔ صبح سے آپ میں سے بہت سارے بھائی الحمدللہ اس ورکشاپ میں شریک ہیں، اکثریت شریک ہے اور سن رہے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ یہ ورکشاپ کیوں منعقد کیا گیا ہے۔ عام طور پر بیانات سنتے سنتے ہم لوگ ایسے بیانات سنتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فضیلت، قرآن پڑھنے کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، درود کی فضیلت، صدقے کی فضیلت، خیرات کی فضیلت، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب، قربانی کا اجر، ماشاءاللہ یہ بیانات سنتے سنتے ایک زمانہ ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مجمع میں ایسے بیان نہیں ہو رہی۔ صبح سے جو بھی مولانا آ رہے ہیں بیان کرنے، ہر مولانا یہی بول رہے ہیں کہ فلاں صاحب کافر ہے، فلاں کا عقیدہ اسلامی نہیں ہے، اور فلاں کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور فلاں آدمی اسلام سے باہر ہے، فلاں کا یہ عقیدہ، فلاں کا یہ عقیدہ۔ تو میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی آج تک، اگر آپ میں سے جو ساتھی، اگر جو علماء ہیں ان کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ کیونکہ ایک ہوتی تقریر، بیان کرتے وقت میں آ کے ایک مول صاحب بیان کرے، سننے والے سن لیے، مول صاحب بیان کر کے چلے گئے، سننے والے گھر کو چلے گئے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، گھر کو جانے کے بعد میں کوئی پوچھے کہ بھائی کیسا بیان تھا، بولے بہت اچھا بیان تھا حضرت۔ والدہ پوچھے کیا سن کے آیا؟ بیٹے بہت اچھا بیان سن کے آیا۔ حضرت پوچھے، ابا پوچھتے کیا سن کے آیا؟ بیٹے بولے پوچھو نہ کو، آج بڑے مولانا اچھا بیان کرے۔ بہت کیا بولے میاں وہ نہیں پوچھنا، اچھا بولے کیا بولے وہ نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ ایک بیان میں اس طرح فرمایا تھا، تو یہ بیان ہو جا رہا۔ اب یہاں پر ورکشاپ میں عام طور پہ درس ہوتا، سبق ہوتا کہ ہم سوال بھی کر سکتے، آپ بھی پوچھ سکتے، ہم بھی بول سکتے۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عام طور پہ بھائی ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی پگڑی پہنا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، تو وہ کون سے مذہب کا ہوتا؟ ارے بولو نا بچوں۔ نہیں پگڑی پہنا ہوا ہے، اپنی پگڑی نہیں، نماز کی پگڑی نہیں، وہ جو سکھ بھائی پہنتے ہیں نا وہ پگڑی پہنا ہوا ہے، کیا ہوتا انہیں؟ سکھ ہوتا۔ ایک آدمی گلے میں لاکڑ ڈالا ہوا ہے پلس کی، کیا ہوتا؟ کرسچن ہوتا۔ ایک آدمی پیشانی پہ بٹو لگایا ہوا ہے، انہیں کون سا مذہب کا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا ہم سب کو؟ اب ایک آدمی ٹوپی، کرتا پاجامہ، داڑھی، مسواک، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور چہرے پہ داڑھی، پیشانی پہ نماز کا گٹا، کون ہوتا؟ مسلمان ہوتا۔ اتنا آئیڈینٹی یہ مشہور ہو گئی پوری دنیا میں کہ اگر کسی کو خواب میں بھی آ گیا تو انہیں مسلمان ہی سمجھتا، مسلمان خواب میں آ کے گیا میرے بول کے۔ لیکن میرے دوستوں آج کیا حالات آ گئے، ایک آدمی ٹوپی پہنا، داڑھی ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنا، نماز بھی پڑھ رہا، امام کے پیچھے ہے، مؤذن کے بازو ہے، پہلی صف میں ہے، رائٹ سائڈ میں کھڑے ہوا ہے، امام صاحب السلام علیکم بولے تو انہیں دکھ رہا صورت پہ۔ اس کے باوجود بھی وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا تصور کسی کو تھا پہلے؟ آج سے پہلے تو نہیں تھا۔ اب یہ چند سالوں میں ایسے حالات کروٹ لیے ہیں دوستوں، اللہ جزا خیر دے ان علماء کرام کو۔ اگر یہ علماء ہم پر احسان نہ کرتے تو یقین جانیے ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کافر ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنہ گوہر شاہی ہے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ اچھا یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان بھائیوں میں سے گوہر شاہی فتنے کے بارے میں، گوہر شاہی کے فتنے کے عقیدوں کے بارے میں کتنے ساتھی جانتے ہیں بھائی؟ بس مذاکرے کے طور پر بھائی، کوئی بات نہیں، یہ جانتے ہیں تو جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو نہیں جانتے۔ یہ سوال کیوں کر رہا ہوں، انشاءاللہ بیان کے ختم پہ آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بھائی، اس لیے میں سوال پوچھا ہوں، یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ ارے ہمارے کو نہیں معلوم تو پوچھ رہے، نہیں۔ ہر جگہ پہ ورکشاپ میں بیان ہوتا ہے تو 2 مرتبہ سوال ہوتا۔
ایک مرتبہ پہلے سوال ہوتا، ایک مرتبہ ورکشاپ ختم پہ سوال ہوتا، بیان ختم پہ پوچھا جائے گا پھر بھئی اب کون کون جانتے کیا بھئی، تو انشاءاللہ جب جواب الگ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک فتنہ ہے جس کا اس وقت میں ہمارے کو یہاں بیان کرنا ہے، فتنہ گوہر شاہی۔ اس فتنے کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ کیا نام ہے بھئی؟ ریاض احمد گوہر شاہی نام ہے اس کا۔ اب وہ آدمی پاکستان میں پیدا ہوا، اس آدمی کی 5ویں پشت سے گوہر شاہی نام ملا اس کو، مطلب ہمارے ابا، دادا، پردادا، پھر وہ اس کے اوپر کا اپنے کو بھی نہیں معلوم، مگر سمجھ جا سکتے 5ویں دادا بول کے، وہ 5ویں دادا ان کے تھے گوہر شاہ بول کے۔ وہ 5ویں دادا کا نام تھا، کیا نام تھا؟ بابا گوہر علی شاہ بول کے نام تھا۔ اور اصلاً یہ لوگ مغل ہے، کیا ہے بھائی؟ مغل ہے۔ ابھی آپ نے ظہر کے بعد بیان سنا ہوگا کہ حضرت مہدی کے بارے میں شکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے، تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہدی ہے بول کے۔ تو اب مہدی چونکہ سید خاندان سے رہیں گے، حدیث میں ہے، تو اب انہوں پہلے سے کیا کر لیے، ہم لوگا مغل نہ ہوتے، ہم لوگا سید ہے بول کے لکھ لیے پبلک کو دھوکہ دینے کے واسطے۔ اب یہ 5ویں پشت میں 5ویں پوترے میں ریاض احمد گوہر شاہی پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا بھائی نے؟ یہ آدمی جو ہے سو 25 نومبر کو 1941 میں پیدا ہوا۔ اب کیا چل رہا؟ 2022 چل رہا، تو اب یہ 1941 میں سے 2022 اگر مائنس کر کے دیکھے حساب تو کتنے سال ہوتے بھائی جی؟ 83 سال، 83 سال پہلے انہیں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت پیدائش کے وقت میں ایسا ماں پیٹ ولی کچھ بھی نہیں تھا، ماں پیٹ ولی نہیں تھا، حالانکہ ماں پیٹ ولی بھی رہتے بہت سارے اللہ کے نیک بندے، لیکن انہوں ماں پیٹ ولی کچھ بھی نہیں تھے۔ نارمل آدمی پیدا ہوئے، نارمل بڑا ہوئے، نارمل جوان ہوئے، نارمل جاب کرے، نارمل محنت کرے، موٹر میکینک اور ویلڈنگ کا کام کرے۔ موٹر میکینک اور ویلڈنگ کا کام بولتا پورے علماء بھی جائز ہی بولتے، وہ ویلڈنگ کا کام حرام کو بھی نہیں بولتا، یہاں تک تو اچھا تھا بیچارہ، ویلڈنگ کے کام میں بھی فیل ہو گیا، موٹر میکینک کے کام میں بھی فیل ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے پاس آج کل بچے کیا کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چلے، ناکام ہو جا رہے، دکانہ نہیں چل رہے، تو گیموں میں انویسٹ کر رہے، گیما کھیل رہے بچے، اور وہ کیا کہ آج کل آن لائن آ رہا ہے انویسٹ کرنے کا، وہ آن لائن ٹریڈنگ ایپ آ رہے، اس میں انویسٹ کر کے کما رہے ہیں۔ وہ 1941 سے 20 سال کے بعد 1961 میں وہ ایپ نہیں تھے، جب وہ رہتے تو انہیں وہ بھی انسٹال کر لے کے کما لیتا تھا کہ کیا ہے کی، مگر وہ نہیں تھے تو انہیں کیا کرا، انہیں بولا یہ انویسٹ کرو، کماؤ، پیسے لیو، یہ ٹینشن ہے بھائی پورے، سب سے اچھا کیا ہے بھائی، اپن ایک بابا بن کے بیٹھ گئے تو مست خرچہ نکل جاتا پورا۔ ایک جنگل میں گندی میلی بیڈ شیٹ بلینکٹ اوڑھ لے کے نیچے منڈی کر لے کے 3 دن بیٹھے تو چوتھے دن سے لوگا مریدہ مل جاتے ان لوگوں کو، خاصیت ہے یہ اپنے پاس۔ اگر کوئی آدمی 30 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تو بھی اس کو کوئی اللہ کا ولی بولنے کو سوچ رہا، لیکن کوئی آدمی ایک ہی جگہ پہ روز دکھ رہا، کوئی بڑا بزرگ دکھ رہا بھائی، کونے کونے میں بیٹھا ہوا دکھ رہا بول کے، تو اس کو بھی ویسے بزرگ سمجھ کے لوگ پکڑنا شروع کرے، ملنا شروع کرے۔ ملتے ملتے کیا ہے بھائی، اب لوگ ملے، لیکن کیا کرا بولے تو اب پہلے کیسا رہتا صاحب، ایک آدمی، آج کیا تاریخ ہے بھائی، دسمبر کی 17 دسمبر ہے، 17 دسمبر کو ایک نارمل بچہ میکینک کام کرنے والا 18 دسمبر کو صبح میں ولی ہوں بول تو کوئی مانتے بھائی، ایگا ولی میں کل تک تو ہمارے سامنے دکھانا بول کے، انہوں کیا کرے بولے تو علاقہ چھوڑ کے جنگل کو چلے گئے۔ اب میں جنگل میں رہتا ہوں، جنگل میں رہ کے وہاں سے ولایت لیتا ہوں بول کے، صحیح بات ہے، جنگلوں میں گئے تو اللہ کی یکسوئی تو ملتی، لیکن وہاں کوئی رہنا نہ اللہ والا بھی جو اللہ کو پہچانتا انہیں بتانا اللہ کا تعارف، انہوں چلے گئے اکیلے، نہیں میں سیلف جو ہے سو اللہ کو ملتا ہوں بول کے۔ آج کل چل رہا نا ویسی، یہ پورے سیلف کے فتنے ہیں یہ، ارے بھائی اس کو سمجھانا میرے بھائی، سیلف خالی گاڑی میں رہتا وہ بٹن دبائے تو سیلف اسٹارٹ ہوتی، سیلف دین نہیں سیکھتے میرے بھائی، نہیں ہم سیلف سیکھتے، ہمارے کو مولانا نہ ہونا، مفتی صاحب نہ ہونا کرتے، ہم کو کوسا شوق پڑا بول کے تم آئے تو ہم سکھاتے بول کے، تم آ گئے تو بچ جاتے۔ اب سیلف بول کے اب تک 50 کے اوپر خالی یوٹیوب پہ فتنے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے سیلف کے ہو، انہیں بھی سیلف میں گیا، میں سیلف ولی بنتا ہوں کہتے، جا رہے بھائی بن تو کیسا بنتا کہ دیکھیں گے، کیا کرا گیا سیلف ولی بنتے ہو بول کے، جا کے اس کو بیچارے کو کہتے اللہ میاں ایک کرامت دی ہے، آج کل کے بھی اللہ کے ولیاں ہیں ان کو بھی کرامت رہتی،
آج کے زمانے کی کرامت ہواؤں میں اڑنا, پانیوں پہ چلنا, وہ چلے گا دور. مفتی نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بیان میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے, وہ اس زمانے کے حساب سے تھا, وہ زمانے میں لوگوں کو ایسا تھا تو اللہ میاں جب وہ دکھائے بھائی, وہ زمانے میں کرامتاں ویسے تھے. اب آج کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا. اب سنت پہ چلنے والا سب سے بڑا ولی ہے, پابندی کے ساتھ میں. اب انہیں میں ولی بنتے بول کے گیا, اللہ میں تو کرامت دکھائے, کہتے کیا دکھائے؟ اب لوگ ہنسنا نہیں, دیکھو پہلے بول رہا ہوں, کہیں بولتے اس کے حرکتاً ویسے ہے, گدھے پہ بیٹھا کرتے, گدھا کہتے ہوا میں اڑ رہا کرتے, اس کو گول گھمایا کرتے, گھما کے جو ہے سو پورا وہ جو جنگل میں تھا نا, وہ جنگل گھما کے کر کے سیر کرا کے لا کے چھوڑا کرتے. آج کل کا فرسٹ کلاس کا بچہ بھی رہا تو انکل اس کو گدھا نہیں جی پلین بولتے ہمیں, کہیں کو بولے تو معلوم گدھا نہیں اڑتا انکل پلین اڑتا بول کے. انہیں رہنا تھا منوس, نہیں تو اس کو بولتے تھے 1 سال کے بچے کو معلوم یہاں گدھا نہیں اڑتا رہے بھائی پلین اڑتا بول کے. اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی, انہیں سمجھا اس کے ماننے والے جیسا آج یونس گوہر شاہی ہے نا, الرا ٹی وی میں بیٹھتا دیکھو, انہیں جیسا حولہ ہے, انہیں سمجھا پورے حولے پڑھتے کہ کیا ہے کہ سمجھا, اس کو کیا معلوم یہ مجلس تحفظ ختم نبوت والے بھی اسے کتاباں پڑھتے بول کے, اس کے کتاباں پڑھتے بول کے, مجلس تحفظ ختم نبوت والے پڑھتے بول کے, کیا معلوم تھا اس کو, پھنس گیا انہیں. اس کے باتاں پورے پکڑ لیے لگا علماء بیٹھ کے. ارے کہتے جنگل میں کہتے گدھا اڑا رہا, 10 سال تک کہتے نمازہ نہیں پڑھا, کئی مہینے کی جمعے کی نماز نہیں پڑھا. پھر کہتے 2 عورتیں جا رہے تھے, جاتے جاتے اس کے وہ ٹینٹ میں آئے, اندر آئے, کہتے آ کے کہیں کو آئے بولتے پیراں دبانے آئے, دبا لو بولتے پیراں دبا لو بولا کرتے. اور ایک بھی واقعہ ہے, وہ مولانا وجیہ الدین صاحب اچھا سناتے, میں نے سنا تھا, وہ مستانی بول کے ایک مستانی کا بھی واقعہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا, دنیا میں ایسا کوئی ولی پیدائش نہیں ہوا ہوں گا جس کی زندگی میں بغیر شادی کے مستانی بھی گزری, مگر اب نہیں بولنے کا ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں میں. وہ مولانا کا بیان ہے, سن لو آپ بعد میں. خیر بہرحال ان کو مستانی بھی تھی, ان کو عورتیں بھی تھے, جیسا ہمارے مولانا مستقیم صاحب بولے بھائی اپنے چرس بھی پیتے تھے, گانجا بھی مارتے تھے, شراب بھی پیتے تھے, عورتیں بھی خدمت کرتے تھے, سب چل رہا ان کے پاس میں. میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, یہ سب کرنے کے بعد ولی بولے تو پھر ولیات کم ہے دنیا میں, اچھے لوگ کم ہے دنیا میں, ولیات زیادہ ہے پھر دنیا میں. کہیں کیوں بولے تو یہ سب کام سب دینے کر رہے ہیں. اب دیکھو نیو ایئر آیا تو پورے ولیاں رہتے, کہیں کیوں بولے تو شراب پی دینا, یہاں لگا لیں گے بس سب سے اچھا نہیں. نیو ایئر آیا تو پورے پارٹیاں کرنے والے پھر ولیاں بن جاتے. کہیں کو بھائی ناچ رہی, شراباں پی رہی, پارٹیاں کر رہی, 25 دسمبر آ گیا, کرسمس, تو پورے ولیاں ان کے حساب سے, اپنے حساب سے نہیں. تو دیکھو بھائی ان کے پاس یہ ولیوں کا معیار بنائے. اب ایسا آدمی جنگل میں رہ کے اللہ تو نہیں ملا, یہ سب مل گیا, لے کے آگے جنگل میں بیٹھا, اپنے علاقے کے کونے میں اڈا ڈالنے کا بیٹھا, تو لوگ اس کو بڑا سمجھ لیے. تو 1980 میں کیا کرا, ابھی جو مولانا نام بولے انجمن سرفروشان اسلام بول کے ایک باضابطہ نام دے دیا انہیں. نام رہا تو ذرا اس کا ایک الگ لک رہتا بول کے. اب دیکھو دکان کھلتی کوسی بھی, ہمارے یہاں مارکس کے باہر دیکھو کتنے دکانیں ہیں. کتابوں کی دکان میں کئی فوٹو رہتی بھائی, بولا مجھے کتابوں کی رہتی, ایسا کہ تو ایک دم سہم گئے سب جنے. کتابوں کی دکان میں کئی فوٹو رہتی, کتابوں کی. گوشت کی دکان میں کئی فوٹو رہتی, گوشت کی. ترکاری کی دکان میں ترکاری کی. ایسی کامن بات ہے نا بھائی, انہوں دکان ڈالے, اس کے اوپر دل کی فوٹو اتارے. کئی کی فوٹو, تو کیا مطلب ہے, کوسا کاروبار کریں گے, بولو نا جی, دل کا کاروبار, کوسا دل کا کاروبار کریں گے, دل کا بزنس کریں گے. اب کیا ہے وہ دل کا بزنس, دل تو کس کو بھی دکھتا نہیں. ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ کو بھی بولے کیا صاحب کیسا ہے میرا دل, کون سے رنگ کا ہے, بولے تو چل رنگا دیکھنے کا یہاں پر دل دھڑک رہا نہیں دھڑک رہا, وہ پوچھ میا بول کے بولتا. لیکن انہوں کیا ہے, کارڈیولوجسٹ سے بڑے ہیں لوگ, کیا ہے صاحب, انہوں یوں بیٹھے یوں نیچے منڈی کرتے کرتے یوں دل پہ دیکھ لیتا رہتا ہے, دکھتا دل. مجھے منور چہرے نظر آ رہے ہیں, کہاں دکھ رہے ہیں منور چہرے, ایسا بول رہا بھائی. یہ جو یونس گوہر شاہی بول کے اس وقت جو فتنہ پھیلا رہا ایک آدمی ہے جس کی ایک فرینچ داڑھی رہتی, سمجھے نا, دکھنے میں ذرا موٹا رہتا, سر پہ بالا نہیں رہتے, اگرچہ اس کو ٹخلا بول کے بولتے اپنے حیدرآباد میں, لیکن ٹخلا بولے تو کہ ادب کے خلاف ہو جا رہا, کہتا ہوں میں نہیں بول رہا, جان دو, اس کو ٹخلا بولنا چاہیے, اور ٹخلے کو سمجھ رہے نا, اس کو ٹخلا نہیں بولنا. اس کے سر پہ کیا رہتے, بالا نہیں رہتے. الرا ٹی وی کے اوپر رہتا, روزانہ رات میں لندن یا انگلینڈ کے ٹائم سے 11 بجے رات کو آتا. آپ
انڈیا کے رہنے والے صبح صبح فجر کی نماز پڑھ لے کے اگر یوٹیوب کھولے، سمجھو جیسا ہمارے پاس ہے نا بھائی، اب معمولات میں سے یوٹیوب کھولنا ہو گیا. پہلے اکابر کیا کرتے تھے، معمولات میں فجر کے بعد اتنی تسبیح، درود کی اتنی تسبیح، سبحان اللہ کی اتنی تسبیح، الحمدللہ اتنے بار پڑھو اور ذکر اتنے بار کرو بولتے تھے. آج کل چینج ہو گیا پورا. صبح نیند میں سے اٹھنے کے بعد پہلے واٹس ایپ دیکھو، پھر انسٹاگرام دیکھو، پھر اس کے بعد کیا رہتا فیس بک دیکھو، پھر یوٹیوب دیکھو، پھر واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھو. آج کل یہ چل رہا. تو وہ معمولات والے صبح صبح اٹھ کے یوٹیوب کھولتے کہ سیدھا یوٹیوب پہ اس کی فوٹو دکھاتا ہو. وہ کس کی؟ یونس گوہر شاہی کی، الٹرا ٹی وی والے کی. کیوں؟ یوٹیوب والے کی بھی پالیسی ہے، جس کو زیادہ لوگ دیکھتے اس کو اور دکھاتا ہوں. ہمارے لوگ کیا کر رہی، واہ کیا کلیئرٹی ہے بھائی، زبردست کلیئرٹی ہے، بلکہ وہ ویڈیو کھول رہی، وہاں سے ان کی اسلام کی کلیئرٹی پوری خراب ہو جا رہی. یہ کلیئرٹی مل جا رہی ویڈیو کی، لیکن اسلام کی کلیئرفٹی کیا ہو رہی، خراب ہو جا رہی. تو روزانہ رات میں بیٹھتا، وہ ویڈیو آتا اس کے اوپر، اور ہر جگہ پہ اچھے باتیں کرتے 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 دل کرنے آ جاتا. وہ ہمارے مولانا وجیہ الدین صاحب جیسے مختصر 2 منٹ میں واقعہ سنا دیتا. ایک واقعہ سنائے تھے میرے کو، ایک آدمی کو بیچارے کو مضمون لکھو بول کے بولے کرتے. مضمون لکھو بولے تو مضمون لکھتا ہوں. کیا مضمون لکھو بھائی؟ ارے بھائی بازار کے اوپر مضمون لکھو، بازار اتنا اچھا ہے، بہت بڑا بازار ہے، بڑے بڑے دکانیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن یہ بازار ریگستان میں نہیں رہتا، اس لیے کہ ریگستان میں اونٹ چلتا ہو گیا، اونٹ کن چلے گا. کوئی سا بھی مضمون لکھا ہے تو اونٹ کن چلے آتا. اچھا جان دو بھائی گاڑیوں پہ لکھو مضمون بول دو، گاڑیاں بہت اچھی رہتی، 2 ویلر بھی رہتی، 4 ویلر بھی رہتی، جاپان اس دنیا میں نمبر 1 پہ گاڑیاں بناتا، ایسا ویسا بولتے 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 بولتے، لیکن کتنی بھی اچھے اچھے گاڑیاں آ جاؤ اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اونٹ کر گھس جاتا. پھر اس کو بولے اچھا جان دو بھائی کیا بولتے تو اسکول کے اوپر بولو بولتے بولے سمجھو تو اسکول جڑ دے دو، نہیں اس کو یہاں کریں اسکول کے اوپر بولے اچھا جان دو بھائی اسکول پہ لکھو مضمون بدلو بول کے بولے اسکول ایسا ہے، اسکول میں پڑھائی ہوتی اور پڑھائی میں بچوں کو بکاں رہتے، بکوں میں ڈرینگاں کراتے، ڈرینگوں میں جانوراں بھی رہتے، ان جانوروں میں اونٹ رہتا، اونٹ سب سے اچھا جانور ہے، کہیں بھی جاؤ انہیں اونٹ پہ جاتا. انہیں بھی ویسی جو اونٹ کے سرکار یونس گوہر شاہی، اس کو کوسا بھی بیان کر بولے تو اخیر میں دل پہ جا کے روکتا ہوں، ہم دل والے ہیں، ہم دل کا علاج کرتے بولتے. تو بہرحال یہ مختصر بات بتایا، اب اس کے عقیدے سننا ہے ہم کو. اب آپ بولو یہ ختم نبوت ورکشاپ کے اس میں یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا عنوان کیوں رکھے بھائی علماء؟ اس لیے رکھے کہ یہ آدمی دیکھنے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان ہے. کیا ہے بھائی؟ نام کے اعتبار سے. ریاض نام کس کا؟ مسلمانوں کا. اور یونس کس کا نام؟ مسلمانوں کا. ایسے بہت نامہ ہے، بھتے نامہ کہاں سنیں گے. بہرحال 2 نامہ مسلمانوں کے. آئیڈینٹی کارڈ میں مسلمان، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، آدھار کارڈ، ہر جگہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن حقیقت میں مسلمان ہے کیا، وہ سمجھنا ہے. اب جتنے بھائیاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے کے پورے بھائیاں، اب یہ اذان تک بیان کا موقع ہے، اگر حضرت آ گئے تو ختم کر دینا ہے. جتنی دیر بھی موقع ہے اتنی دیر تک کے واسطے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سب کے سب ججاں ہیں. کیا ہے؟ جج، فیصلہ کرنے والے. ٹھیک ہے نا بھائی، سب تیار ہے نا؟ میں کچھ بھی نہیں بولتا، اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ بیانوں میں بولے تو یونس گوہر شاہی کے ماننے والے یوٹیوب پہ واٹس ایپوں پہ کیا کمنٹاں کر رہے ہیں. یہ علماء جو سنا جھوٹے سچے باتاں کر کے ہم لوگوں کو غلط ثابت کر رہے، ہم لوگ ویسے نئے ہوتے بول کے بول رہے. ٹھیک ہے بھائی، علماء نہیں بول رہا نا، عوام کیا بولتی دیکھیں گے نا. تو آج یونس گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، فتنے گوہر شاہی آپ کی عدالت میں ہے. کس کی عدالت میں؟ آپ لوگوں کی پورے. ٹھیک ہے نا. اب میں بولتا ہوں آپ لوگوں بولنا یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے بول رہا ہوں بعض بڑے بزرگ حضرات بھی ہے، ادب کے خلاف مت سمجھو، اس لیے ایسے انداز میں بول رہا ہوں تاکہ یہ فتنہ پورا دماغ میں بیٹھ جانا. انہیں گلی گلی پھر رہا. پہلے کیسا تھا بولے تو ارے دیکھو بھائی وہ جگہ پہ فلاں جگہ پہ دیکھو بچے پکڑ لینے والا ہے، وہاں نہیں جانا بولے تو بچوں کو نہیں بھیجتے تھے. ارے فلاں جگہ رات میں 11 کے بعد نکو جاؤ بھائی، وہاں ذرا چیکنگ چل رہی بولتے نہیں جاتے تھے. ایسا ایک جگہ رہتی تھی، مقام رہتا تھا. اب یہ فتنے کیسے ہو گئے، نہ جگہ نہ مقام، کہیں بھی آ جا رہے ہو نا، کہیں کو جیبوں میں، ڈائریکٹ جیبوں میں آ رہی. اپن جیب میں فون میں فتنہ، اپن گھر میں فتنہ، گھر میں ہو رہا نہیں ہو رہا. اس وجہ سے اس انداز میں کوشش کی جا رہی تاکہ ہم کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے. اب دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس بات کا علم ہے کہ کون کب مرے گا.
ہے نا بھائی؟ سب کا یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. کون کب مرتا اللہ کو معلوم اور کسی کو نہیں معلوم. لیکن ان لوگوں کا عقیدہ دیکھو کیا ہے. گوہر شاہی کسی کے مرنے کا علم رکھتا ہے کہ وہ کب مرے گا. کون وہ؟ ریاض احمد گوہر شاہی جو مر گیا کب 2000 میں مر گیا. ریاض احمد گوہر شاہی کیا بولتا؟ اپنی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کر رہے, سمجھو ذکر کرتے کرتے وہ فلاں صاحب مر جاتے پرسوں, انہوں ایک ہفتے کے بعد مر جاتے, انہوں ایک مہینے کے بعد مر جاتے. کوئی بول سکتا بھائی ایسا؟ اچھا ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کیا بولیں گے؟ مسلمان غیر مسلم. اسلام کے اندر باہر سب جنے نہیں بول رہے گا باہر بول کے معلوم ہے نا. ہاؤ بھائی سب کا ایسے بول کے ججائیں ہیں آپ لگا نارمل لگانے ہوتے. جج کا ایک قلم آدمی کو یا تو پھانسی پہ لٹکا دیتا یا باعزت بری کرا دیتا. تو آپ لوگوں کا ایک ہاں یا تو اس کو مسلمان بتائیں گا یا کافر بتائیں گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو دوسرا عقیدہ دیکھو آگے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا بھائی. ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے الہکم الہ واحد. اسی طرح ایک اور جگہ ہے قل ھو اللہ احد, ہے نا بھائی. قرآن میں بہت سی جگہ ہے ایسی باتیں. ان کے پاس کیا ہے دیکھو. یونس گوہر شاہی کہتا ہے. کون ہے یونس گوہر شاہی؟ اب جو زندہ ہے الرا ٹی وی جو اب چلا رہا اس کا نام یونس ہے. جو اصل دعویٰ کر رہا اس کا نام کیا ہے؟ ریاض ہے. ریاض زندہ ہے مر گیا؟ مر گیا. یونس زندہ ہے مر گیا؟ زندہ ہے. تو یونس کیا کہتا ہے دیکھو, ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا پرچار کرنا شرک ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ویڈیو موجود ہے. کو سے بھی مولانا جیسو کہیں سے بھی کچھ بھی آگے پیچھے کر کے نہیں بولتے. ویڈیو موجود ہے. کیا لکھے ہوا ہے؟ پرچار کرنا شرک ہے. اب آپ بولو یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اچھا اب ایسا بولنے والا اگر اس کا نام مسلمان ہے, سمجھو محمد شیخ سید کچھ بھی ہے نام کے شروع میں, اگر رکھ لیا انہیں ایسا نام, مسلمان ہوتا پکا؟ پورے ججوں کا یہ فیصلہ یا دو ٹیمہ ہو گئے کچھ بھی؟ ہاں پوروں کا یہ فیصلہ. چلو آگے چلو. اب دیکھو دنیا کا ہر مسلمان کلمے میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, کلمہ ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ یونس گوہر شاہی کیا کہتا ہے سنو, جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اسے ہمارے پاس آنے کی پرمیشن نہیں ہے. یعنی ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا ریاض ہے. ایک مرتبہ ویڈیو میں یونس گوہر شاہی بیٹھ کے ذکر کرا رہا ایسا لا الہ الا ریاض, ذکر کرا رہا لوگوں کو جیسا ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں ویسا لا الہ الا ریاض پڑھوا رہا. اب آپ بولو مسلمان کو سے مسلمان پکے کچے مسلمان ہوتے جیلنا نہیں ہوتے؟ پکا نا, سب لوگ پکا بول رہے نا. دیکھو ایسا عقیدہ ہے ان کا. نام کیا ہے مگر؟ یونس. نماز کی بات کرتے نہیں کرتے نا, نماز کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, ذکر کی بات کر رہے ہیں, تصوف کی بات کر رہے ہیں, ولیوں کی بات کر رہے ہیں, کرامتوں کی بات کر رہے ہیں, ذکر کی بات کر رہے ہیں, نور کی بات کر رہے ہیں. تو اب ڈاؤٹ آتا کس کو بھی ان کے اوپر. کون پہچان سکتے بولو ان کو؟ کون پکڑ سکتے ان کو؟ علماء. کون؟ علماء کرام کے پاس اللہ پاک نے وہ علم دیا ہے. اب دیکھو آگے بڑھیں گے. ایک اور عقیدہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. آ سکتا بھائی؟ نہیں آ سکتا. خواب میں بھی نہیں آ سکتا حضور کی شکل میں. اب دیکھو 1996 کے جلسے میں یہ کہا گیا کہ گوہر شاہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شکل میں یہاں موجود ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اب آپ بتاؤ میرے بھائی یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا؟ اللہ کے نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, گرفت کرتے ہیں, لیکن اس آدمی کی کوئی گرفت کر رہا, کوئی اس کو فتنہ سمجھ رہا, کوئی اس کے بارے میں غور کر رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ انہیں اپنے
آپ کو مسلمان بول رہا تو ہم لوگ مسلمان سمجھ کے اس کی باتوں پہ غور نہیں کر رہے. اب دیکھو دوستوں آگے دیکھو, اسی طریقے سے ان لوگوں کے جو عقائد ہے عبادات کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں دیکھو. اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا. ہر وہ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امت میں پیدا ہوا وہ اسی قرآن کا پابند ہے نا بھائی. سب کا یہی ایمان ہے کہ بھائی قرآن نازل ہوا. قرآن کے کتنے پارے ہیں صاحب؟ 30 پارے ہیں, ہم سب مانتے ہیں. لیکن دیکھو یونس گوہر شاہی کیا کہتا ہے, یہ قرآن تو جسم والوں کے لیے اترا, دل والوں کے لیے جو قرآن اترا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا. کتنے قرآن ہوئے؟ پھر سے پڑھوں, کیا بول رہے سنو. یہ قرآن تو جسم والوں کے لیے اترا. کس کے لیے اترا بھائی؟ جسم والوں کے لیے اترا. ایک قرآن ہو گیا, ٹھیک ہے. دل والوں کے لیے جو قرآن اترا وہ حضور کے سینے میں تھا. 2 قرآن ہو گیا نا. ایک قرآن اتر گیا, ایک قرآن اترا نہیں اترا. کہاں ہے وہ؟ سینے میں حضور کے. روح والوں کو تو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کون سے قرآن کی؟ اپنے بات جو ہے کون سے قرآن کی بولو؟ اپنے بات جو ہے 30 پارے کا وہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے روح والوں کو؟ روح والے قرآن کی. اچھا حضور کے سینے میں تھا بولے نا, ٹھیک ہے بھائی حضور کے سینے میں تھا. اگر بول رہے تھوڑی دیر کے واسطے مان لیے ٹھیک ہے تھا ہوں گا حضور کے سینے میں, بس اتنے پہ رہتا تو پھر بھی سوچ سکتے تھے. حضور کے سینے میں سے وہ قرآن باہر نکلا. کیا نکلا؟ اچھا سب سے زیادہ افضل صحابی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے صحابہ تقریباً 1,25,000 قریب 1.25 لاکھ صحابہ تھے. سب صحابہ اللہ کے نبی کے قابل اعتماد تھے نا. تھے. یہ صاحب کیا بول رہے, قرآن حضور کے سینے سے نکلا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آیا. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے صحابی ہے. اتنا بھی ٹھیک ہے بھائی, چلو ان کے دل میں سے ان کے سینے میں سے ان کے سینے میں آیا. اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کے دور کے بعد کس کا دور آیا؟ تابعین کا. ان کے بعد تبع تابعین کا. پھر ائمہ, مجتہدین, مفسرین, محدثین, فقہا, علماء, اولیاء, ایک لمبا دور چل رہا, 1400 سال سے. اب کیا ہونا تھا بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد ہوتے 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 ازارا بولے تو سب سمجھتے تھے ہاں بھائی ہے بولے, ویسا نہیں کہتے. اچھا پھر کیسا میاں کیسا ہوا بولے تو تم کو صحیح نہ معلوم, میں بولتا ہوں سنو. حضرت ابو ہریرہ کے سینے سے ریاض احمد گوہر شاہی کے سینے میں 10 پارے آئے کہتے ڈائریکٹ. 1400 سال پہلے سے وہاں سے کہاں ہے ڈائریکٹ, کہاں ہے بولو نا جی؟ ریاض احمد گوہر شاہی کے سینے میں آ گئے. کیا ہے وہ 10 پارے ہے. کیا ہے وہ 10 پاروں میں؟ 10 پاروں میں انہوں جو چاہے وہ ہے. انہوں جو چاہے کئی کو بھائی. اب 10 پارے دکھ رہی. ایک ماسٹر اسکول میں بولا کرتے, ایسی سمجھاتے نا اسکولوں میں بچے بہت سارے بگڑ رہے, اللہ ماشاءاللہ ہر اسکول ایسا نہ ہوتا. بولا کرتے دیکھو بچوں بینچ دکھ رہی, ہاؤ دکھ رہی ملتاف, دیوار دکھ رہی, ہاؤ دکھ رہی سر, پینسل دکھ رہا سر, مائک دکھ رہا سر. اللہ میں دکھ رہے نہیں دکھ رہے سر. بینچ دکھ رہی, ہاؤ ہے. اسٹینڈ دکھ رہا, ہاؤ ہے. دیوار دکھ رہی, ہاؤ ہے. اللہ میں دکھ رہے نہیں ہے بولا. تو اللہ کا نظام دیکھو کیسا رہتا. وہی ایک بچہ کلاس میں سے اٹھا, ماسٹر صاحب آپ کو عقل دکھ رہی کیا پوچھا کرتے ہیں. نہیں دکھ رہی نہیں ہے بولا کرتے ہو. صحیح بات ہے نا بھائی, عقل نہیں دکھ رہی تو نہیں ہے. اب قرآن شریف کے کتنے پارے؟ 30. انہوں بولے 40, 10 ایکسٹرا. کہاں ہے؟ سینے میں ہے. وہاں سے کہاں آئے؟ سینے میں آئے. اب کہاں ہے؟ میرے سینے میں ہے. وہ راؤ نہیں یونس گوہر شاہی. ارے نہیں دکھ رہے نا رے بھائی, تمہارے کو نہیں دکھتے, ہمارے کو دکھتے. کس کو دکھتے؟ تمہارے کو نہیں دکھتے, ہمارے کو دکھتے. کیسا ہے اس کا شارٹ بولے تو ایک مرتبہ ایک آدمی کیا کرا,
بولا پیسے ایسے کمانا تھا. بولتے نا جب تک ہوشیارہ زندہ ہے بیوقوفوں کا پیسہ کھاتے کرتے لوگ ہوشیار لوگ. تو انہیں کہا کرا ایک جانور لے کے آیا, گھڑا یا گھوڑا. یہ ایسا جانور ہے جو اس پہ بیٹھیں گا اس کو مکہ مدینہ دکھتا بلا. اب بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی, ارے مکہ مدینہ دکھتا کرتے بھائی. بادشاہ کو معلوم ہو, ادھر لاؤ جی ہم کو بتاؤ ہم بھی دیکھیں گے. بلائے, انہوں نے بولا آیا ہے اگر اب پکڑے گئے تو ڈائریکٹ اوپر ہی جانا پڑتا. بادشاہ نے کہا رہا تھا کچھ بھی ہوتے کہ گھر نکالو بولتے تھے. اب کیا کرنا, بادشاہ بولے پہلا میرا وزیر بیٹھیں گا اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں, چلو وزیر تم بیٹھو. اب وزیر بولا مکہ مدینہ دیکھنے کا, کہتے آج کے زمانے میں 4-5 لاکھ ہو رہے, وہ زمانے میں بھی بہتے پیسے. اب وہاں ہوتے پیسے بچ جاتے بھائی, سفر بھی کشتیوں کا تھا, ڈائریکٹ بیٹھ کے دیکھ لیں گے. بولتے بیٹھنے پھرتی میں جاتے کہ تمہیں قریب آ کے بولا جو کبھی ظلم نہیں کرا گناہ نہیں کرا اس کو دکھتا دیکھو خالی سوچ کے بیٹھو. اب انہیں بولا ابا یہ کیا بات ہو گئی بھائی, جھوٹ نے بولا, دھوکہ نے دیا, ظلم نہیں کرا, گناہ نہیں کرا, نیک آدمی کو دکھتا کرتے. اب بیٹھ گیا جانور پہ. اب اگر انہیں یہ بولا نہیں دکھ رہا بولا تو کیا ہوتا, گنہگار ہے, دکھ رہا بولنا پڑتا. اب کیا بولا کرتے, ارے بھائی میرے کو تو کھلا کھلا صاف صاف قریب قریب پہ دکھ رہا, میرے کو تو حرم دکھ رہا پورا ادھر, ارے ادھر تو گنبد خضرا دکھ رہی, ادھر تو مسجد نبوی کی جالیاں دکھ رہے. بادشاہ بولا کرتے ابا اتنا سو دے رہا, جلدی اتر میں بھی بیٹھتا ہوں بول کے بولا. اب بادشاہ سلامت بیٹھتے کہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوں, ہیلی میں کیا ہے کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اب کیا کرنا, اب بادشاہ بولا اگر میں نہیں دکھ رہا بولا تو میرے وزیر سے زیادہ گنہگار تو میں ہو جاتا ہوں, لہٰذا ارے میاں تیرے کو تو دور سے دکھ رہا, میرے کو تو قریب سے دکھ رہا, تیرے کو تو خالی لوگا دکھ رہے, میرے کو صورتیں دکھ رہی, تو دور سے دیکھا تھا, میں تو قریب سے دیکھ رہا ہوں, انہیں گورا ہے کالا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے. اب انہیں بیچنے والا بولا ایسی 2 بیوقوفوں کو ڈھونڈ رہا تھا, میں مل گئے میرے کو بھائی. اب یہ یونس گوہر شاہی کا ایسی ہو گیا میرے بھائی, ایسا بیٹھے ہوا ہے. یونس گوہر شاہی کی بات کر رہا ہوں میں, ویڈیو میں بیٹھ کے آنکھا کھولتا. ابھی میں کل اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھ کے آیا ہوتا جی, سبحان اللہ چیختے وہاں بیٹھے لگا سامنے. میرے ساتھ تم میں سے بھی کچھ لوگ تھے, اب سب خوش ہوتے نہیں ہوتے, ارے حملہ بھی دے گئے بھائی بول کے. اس کے بعد ایک کنڈیشن لگاتا تھا, کنڈیشن اپلائی. لیکن جن کے دل منور ہے بس وہی تھے میرے ساتھ. یاد ہے نا تم کو پوچھتا ہم کیا بولنا, بولا نہیں بولے تو اپنا دل منور نہیں دکھ رہا بھائی, ہاں بولے تو بہت بولنا پڑتا. اس لیے ہاں سرکار ہم بھی تھے, دیکھے آپ کو, آپ کے رائٹ سائڈ میں پڑھا میں نماز, آپ کے لیفٹ سائڈ میں پڑھا میں نماز, ایسے پورے جھوٹے بات. قرآن شریف ہے 30 پارے ہے, 10 پارے ہے, ہر من مانی کی چیز قرآن کے 10 پاروں میں یہ ہے, 10 پاروں میں وہ ہے, 10 پاروں میں ایسا ہے. یہ دل والوں کے واسطے ہے, جسم والوں کے واسطے الگ قرآن ہے, دل والوں کے واسطے الگ قرآن ہے. اب آپ بتاؤ یہ قرآن کی قسمیں آج تک کوئی کرا میرے بھائی, کرا کوئی سنے, کوئی نہیں سنے. اب آپ بتاؤ ایسا بولنے والا مسلمان ہو سکتا؟ اب دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے, عبادت کے روحانی فائدے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سنے نا بھائی. ان کے پاس کیا ہے دیکھو عقیدہ, ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والوں کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادات ہیں, روحانیت نہیں کرتے. کیا نہیں ہے؟ ارے بھائی روحانیت بولتے روح کو طاقت پہنچانے والی. ہمارے شہر میں کئی اللہ والے ہیں, ان کی اصلاحی مجلسیں ہوتے رہتی. ہر مولانا کی اصلاحی مجلس میں گئے تو انہوں وہی بولتے روح کا علاج کرانے یہاں پر آئے. کیسا ہوتا حضرت روح کا علاج؟ بولے یہ روح کی بیماریاں ہیں, حسد, تکبر, کینہ, بغض, عداوت, غیبت, یہ سب بتاتے. کیا کرنا حضرت؟ بولے اس کا علاج کرو. کیا علاج ہے؟ یہ علاج ہے. یہ روح کو طاقت پہنچانے والے اعمال کیا ہے؟ نماز پڑھو, ذکر کرو, تہجد پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, روزانہ اتنا ذکر کرو, یہ بتاتے. اب 1400 سال سے علماء بول رہے ہیں یہ عبادت روحانیت ہے, روح کو فائدہ پہنچانے والی ہے. لیکن یہ صاحب کیا بول رہے, عبادات روحانیت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ یہ روحانیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے روحانیت؟ چرس پینا, بجنا, ناچنا, گانا. اللہ معاف فرمائے. ایسے ایسے عقیدے. اب دیکھو قرآن و حدیث میں جہاں بھی نماز کا حکم ہے وہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بولے, تقریباً 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم آیا, ترغیب آئی, تاکید آئی, سب ملا کے 100 سے زیادہ مرتبہ آیا.
مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث میں 500 سے زیادہ حدیثیں صرف نماز سے متعلق ہے، بلکہ اتنے نمازوں میں اپن لوگ نماز پڑھتے تھے. اب شروع سے آئیں گے. سب سے پہلی کون سی نماز رہتی؟ فجر سے پہلے بھی رہتی ایک نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، چاشت کی نماز، اس کے بعد اشراق کی نماز، پھر چاشت کی نماز، پھر فجر، ظہر، ابھی نا ظہر فرض، عصر، مغرب، عشاء، پھر مغرب کے بعد کی اوابین کی نماز، پھر کیا رہتا ابھی وتر کی نماز، پھر صلاۃ التسبیح، تسبیح کی نماز، پھر صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، ایسے کئی نمازاں ہیں. اتنے نمازوں میں یا بیٹھے ہوئے اتنے بھائیوں میں سے کوئی تو بھی دل کی نماز دیکھے. ایسا قسم آئی کہیں تو بھی کوئی سے بھی مجید میں لکھے ہوا ہے دل کی نماز کا وقت 10:10 بول گئے، کہیں بھی ہے نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے دیکھو، اصل نماز جسم کی ہے یا روح کی؟ وہ یونس گوہر شاہی کو سوال کرے تو انہیں کیا بول رہا؟ اصل نماز روح کی ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے دل کی اور روح کی نماز ہے. اصل کون نماز پڑھنا؟ روح نماز پڑھنا. دل کیا کرنا؟ بیٹھ کے ناچنا. وہ کر رہا ہوں نا، انہیں بیٹھے ہوا ہے وہاں مست بول رہا تھا میرے روح جا کے اللہ کا نماز پڑھ کے آئی گئی. ارے اللہ میاں تیری روح پہ نماز نہیں فرض کرے میرے بھائی، تیرے جسم پہ نماز فرض کرے. نہیں کرے؟ نہیں، روح پہ نماز. اب آپ بولو روح پہ نماز فرض ہے بولے تو وہ ویڈیو سننے والے نمازہ پڑھتے حضرت کن چلے گئے، حضرت کو میسج کرے، حضرت کو فون کرے، حضرت کے چہرے چپاٹے سے کانٹیکٹ کرے. ارے بھائی وہ نمازہ نہیں ہو رہی جی میرے بہت دنوں سے، کیا کر رہا؟ ارے روح کی نماز ہے. تم حضرت کو میسج کر کے بولو تمہاری روح کو ڈائریکٹ بھجا دیتے وہاں پر. ہم لوگوں کا روح کی جماعت جاری کر شام میں نماز پڑھنے اللہ میاں کرنے، تم نہ بھی چلو اس کے اندر، بلکہ لے کے چلے جا رہے ہوں. گمراہی ہے نہیں ہے؟ ارے حقیقت میں بول رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب پہ، لیکن آپ لوگ نکو دیکھو تو پھر چلے جا رہے لوگ دیکھ کے. اس وجہ سے پورے ویڈیوز دیکھ کے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء کی مہربانیوں کی وجہ سے 200 سے زیادہ ویڈیوز میں سن لیا اس کے. کس کے؟ تخلے کے. یقین جانو آپ، مولانا وسیع الدین صاحب پہلی مرتبہ میرے کو 1.5 سال پہلے وہ یونس گوہر شاہی کے ویڈیو دیے تھے، اور وہ ویڈیو دیکھ کے ذرا سنو میں ایک نیا فتنہ ہے کہتے ہیں ذرا پھیلا رہا کہتے بول کے بولے تو ایک ویڈیو سن کے میں ان کو بولا بھائی آپ کو میں اچھا نہیں دکھ رہا ہوں کیا؟ کئی کو تو بھی خالی بھی لے کے کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا تھا. وہ سنے تو معلوم حقیقت میں سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے کہ کوئی بات ایسی رہی صاحب اس کو دم پیر رہا تو اپن کچھ بھی کر سکتے. عجیب و غریب باتیں کر رہا. لیکن پھر جب یہ ورکشاپاں شروع ہوئے، پھر ضرورت پڑی، تقاضے آئے، تو اب بولے کچھ بھی کر کے کیا بھی کر کے سننا ہی پڑتا، بلکہ وہ سن کے نوٹس بنائے، تیار کرے اور علماء سنے تو اتنے باتیں سامنے آ رہی. اب آپ دیکھو آگے دیکھو اور ایک بات، اتنے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ولی کس کو بولتے معلوم؟ کس کو بولتے ولی؟ اللہ کے نیک بندے کو اپنے پاس جی اللہ کے نیک بندے کو ولی بولتے. کوئی بڑے بزرگ ہے بیان، اب دیکھو ہمارے پاس کئی بزرگاں صبح سے آپ شام میں بھی اکابر آئیں گے، ہم اللہ کے ولی ہے بھائی بولتے. کئی کو وہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے دل میں ڈالتے، ان کے اعمال کی وجہ سے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء چلے گئے اللہ کے پاس، خبروں میں چلے گئے، اپن ان کو دیکھے، لیکن ان کی محبت دل میں ہے. کیوں؟ اللہ سے ان کا تعلق تھا تو اللہ ان کی محبت اپنے دلوں پہ ڈال. اب ان کے پاس کیا ہے؟ قرآن میں لکھے ہوا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اوپر اللہ میں آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اللہ کے ولی وہ ہے جن پر خوف نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتے، اور جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. تو کیا معلوم ہوئی؟ 2 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات کیا؟ بولو نا بھائیوں، پہلی بات کیا؟ ایمان ہونا. دوسری بات تقوی ہونا. یونس گوہر شاہی جو الٹرا ٹی وی چلاتا، اس کا یہ کہنا ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں؟ پوچھو. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لیے انہیں ولی ہو گیا. نئی تعریف سنو. ایک مرتبہ پوچھے کافر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کس کو بولتے ہیں کافر؟ جو اسلام کے عقیدوں کو نہیں مانا، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کافر. کافر کسے کہتے ہیں؟
وہ کہتا ہے جو اللہ کا انکار کرے. صحیح بات غلط بات؟ یہاں تک صحیح. جو اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرے وہ کافر. صحیح بات غلط بات؟ صحیح ہے نا یہاں تک تو بات. اب آگے سنو. جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نا بھائی, چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو. نوح علیہ السلام, چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو. ادریس علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات صحیح ہے نہیں ہے؟ ایسا بتاتا اس کا اسٹائل بتا رہا ہوں میں, لوگ کیوں گمراہ ہو رہے وہ بتا رہا ہوں. یہ ایسا اسٹائل میں پیٹرن میں آتی بات پوری, لوگ عمل دے. صحیح بول رہا نا, صحیح بول رہا, صحیح بول رہا. پبلک کا کیسا ہوگا, ویڈیو کھولے شروع کا سنے, کیا بولا بھائی آگے بڑھا دو. ارے آگے تک سنو بھائی, پورا کیا بول رہا, پورا سن کے اچھا ہے نہیں ہے. ارے بھائی وہاں جا کے جام والے کے اندر 10 کے جامع دیے بولے تو کور میں ڈالا دو, کور کھول کے یوں 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 پھرا کے جام والا بولتا کیا بھائی کتنا دے. اگر جام تو زمان رہے تو جام بولتا تھا 10 روپے کے بدلے رہے نا بھائی, بس کرو لاری تھوڑی خرید رہے تم اتنا دیکھ رہے کیا تو نہیں کر اتنا ٹٹول رہے. ویڈیو آئی کھولے 30 سیکنڈ کیا بولا بھائی آگے بڑھا. یہیں سے گمراہیاں پھیل رہے. یہاں تک اچھا بولا. اب اس کے بعد بولا جیسے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اولیاء اللہ ہے نا بھائی, پھر بھی لوگ ارے واہ 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 صحیح ہے بھائی, جو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتا انہیں مسلمان نہیں ہوتا, یہ بتانا چاہ رہے ہو. آگے بڑھے. فرید الدین بابا گنشکر رحمت اللہ علیہ انہوں بھی ولی ہے. چلو ٹھیک ہے, ایمان کا مسئلہ نہیں ہے تو نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ کے ولی کو ولی مانتے, یہ ہمارے عقائد میں سے ہے, ان کا احترام کرتے. اب یہاں سے بول رہا رک کے, یہاں تک تو سب لوگاں جو ہے سو ایگری ہے, لیکن میں اس سے آگے بولوں گا تو لوگ میرے پہ کفر کے فتوے لگائیں گے. انہیں بول رہا کیا ہے بھائی, وہ آگے بڑھا, لوگ نہیں سمجھ رہے نہیں مان رہے کیا ہے بھائی وہ. جیسے اب پھر شروع سے آؤ, کافر کون ہے, جو اللہ کا انکار کرے, جو اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرے. اب بیچ کا سینٹنس سمجھ گیا نا پورا, حضرت آدم سے لے کے فرید الدین بابا گنشکر رحمۃ اللہ علیہ تک یہ چھوڑ دو. جیسے جو اللہ کا انکار کرے, جو اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرے, کون ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا, جیسے گرو نانک, سنت کبیر, سائی بابا, جو ان کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. آ رہی بات سمجھ میں, بیٹھتی دماغ میں. اب آپ غور کرو, شروع سے اچھا چل رہا پورا مسئلہ, حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت فلاں 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 انبیاء کا بولتے بولتے حضرت پیران پیر, حضرت فرید الدین گنشکر بولے نا. اب آگے والا مسلمان ہمارا بھولا بھالا بھائی کیا بولے بھائی, بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے نام لے رہے بھائی, بہت نیک دکھ رہے نام لیتے لیتے اچانک پوری خالی گاڑی کو کٹ بھی نہیں مار رہا, نے پورا پٹری چینج کر دیا, ٹرین لے کے دوسری پٹری پہ چلے گا پورا. بابا سنت کبیر, سائی بابا, گرو نانک. اب دیکھو آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ بھائی ان لوگوں کا اللہ کے ولی نہیں ہوتے بولا. اس کے بعد کہتا ہے اللہ کو کسی سے محبت کرنے کے لیے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس پر اللہ کا دل آ گیا وہ اللہ کا ولی ہے. نعوذ باللہ. یہ کہا ایسا بول کے کیا کر دیا معلوم ہے, جتنے غیر مسلم بھایا ہے نا پوروں کو خرید کر لیں. قرآن بول رہا بغیر ایمان کے ولی نہیں ہوتا, اور ان کے پاس ایمان کی ضرورت ہی نہیں, ولی ہو جاتا. اس لیے لائن لگی ہوئی ہے وہی وہاں, ہر کوئی بول رہا میرے کو ولی بنا دے صاحب, میرے کو ولی بنا دے صاحب. پبلک کو خالی ایک معلوم ہے, MBBS کی ڈگری لینے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انجینئرنگ کی ڈگری لینے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, فلاں فلاں کمپنی میں جاب کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پبلک کو یہ نہیں معلوم ہے لاکھوں لوگ تو ولی بننے کے لیے ان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے کو ولی بنا دو صاحب, پھگٹ میں ولی بنا رہے. سوچو میرے دوستوں کتنی بڑی گمراہی. یہیں سے پورے سماج کو کھوکھلا کر دیا. مسلمان بھائی سمجھ رہا اللہ کے ولی کو مانتے صاحب بلکہ سن رہا ہوں. اب آپ بتاؤ ایمان باقی رہے گا؟ اب آپ بتاؤ بغیر ایمان کے کوئی ولی ہوتا؟ ارے بھائی یہ جو بڑے بزرگ لوگوں کا نام لیا گیا وہ اپنے مذہب کے بڑے رہنما تو ہیں, لیکن کیا وہ اسلام کے ولی ہے ولی نہیں ہے نا. بول سکتے ولی ان کو بھائی وہ اچھے لوگ تھے, اپنے مذہب کے رہنما لیڈر تھے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو یاد آ کے اللہ سے ان کا عشق تھا, اللہ سے ان کا تعلق تھا.
ایک غیر مسلم بھائی، ایسے ہی ورکشاپ ہوتے ہیں نا، تو ورکشاپوں میں سے ایک بھائی ورکشاپ ریکارڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی لنک بھیجائی غیر مسلم دوست کو، تو وہ غیر مسلم دوست دیکھ کے فون کرے، بولے کیسے صاحب آپ یہ ایک لنک رکھے اپنے واٹس ایپ پہ، کیا تو بھی ہے وہ؟ بولے کیا ہے؟ پروگرام چل رہا تھا، وہ الرا ٹی وی کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، مول صاحب غلط ہے بلکہ بول رہی، ہاں غلط ہے، صحیح مجھ میں غلط ہے بول رہے آپ؟ ہاں بھائی صحیح مجھ میں غلط ہے۔ نہیں کئی کو پوچھ رہے آپ پوچھے دوست آگے والے، نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ہم لوگ تو ڈیلی سنتے وہ صاحب کو، ہم تو سمجھ رہے انہوں بڑے اسلام کے اسکالر ہے سمجھ رہے، بلکہ ہم لوگ تو آنے والے ہفتے میں پوری فیملی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اب آپ بولو اسلام قبول کرنے والے ہیں یا ایک کفر سے دوسرے کفر میں جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو اب آگے دیکھو اور ایک عقیدہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ناچ گانے پر امت کا اجماع ہے حرام ہونے پر، جو ناچ گانے کو حلال سمجھے وہ کافر، علماء نے لکھا، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اجماع نقل کیا۔ لیکن ان کے بعد دیکھو عقیدہ کیا ہے، اگر موسیقی یا رقص سے ذکر میں سرور آتا ہے، خدا کی محبت بڑھتی ہے، تو ناچنے میں اور گانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آگے سنو، اللہ اللہ کرانے کے لیے ڈانس کرنا جائز ہے، اور اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس پلانا جائز ہے۔ یہ عقیدے دوستوں میرے، اب آپ بتاؤ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوتا بھائی؟ بولو بھائی، سب بھائی بول رہے ہوتا مسلمان؟ نہیں ہوتا۔ میں ہی بول رہا ہوں بلکہ ہاں ہاں بول رہے ہیں، آپ لوگ عقیدے سن کے ہاں ہاں بول رہے ہیں، پکا نا؟ خالی یا مسجد میں بیٹھے بول کے یا کہیں بھی باہر گئے تو بھی دماغ میں انشاءاللہ رہیں گا نا بھائی؟ اب دیکھو ریاض احمد گوہر شاہی اور یونس گوہر شاہی کے جو لوگ ہیں ماننے والے، وہ اپنے اپنے مسلمان علاقوں میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیسا کر رہی؟ وہ دکانوں میں جا کے الرا ٹی وی بول کے اسٹیکراں دیتے، کیا دیتے؟ ٹی وی دیکھو بھائی، الرا ٹی وی فری بولتے اپنے پاس کیسا رہا معلوم نا، بولنے کو ٹائم نہیں ہوتا، فری بول کے جہاں جا رہے اسٹیکراں لگا دے رہے دکانوں پہ، اپنے لوگ واہ کیا بات ہے بھائی، کدا کی الرا ٹی وی کرتے ہوئے دیکھو انہیں یوٹیوب کھول کے الرا ٹی وی مارا مارتے کھچ، ایسی بہترین کلیئرٹی میں ویڈیو سامنے آتی، دیکھتے کھچ اپنے لوگ سبسکرائب کر کے رکھ لے رہے، دیکھیں گے بھائی مست ہے کہتے ہوئے۔ ایسا ہوتے ہوتے گمراہی پھیل رہی، ایسا ہوتے ہوتے گمراہی پھیل رہی، سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے جو ماننے والے لوگ ہیں، اس وقت الرا ٹی وی دیکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں مسلمانوں کے علاقوں میں دیکھ کے ذکر کے حلقے بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، سمجھے آپ؟ اب وہ ذکر میں ایسی رہتا، شروع میں لا الہ الا آ رہا نا، لا الہ الا آ رہا، لوگ اپنے دیکھتے کہ لا الہ تو ہے نا بھائی، بول رہے ارے کلمہ لا الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، لا الہ الا ریاض پڑھا رہی۔ ہر چیز بدلی ہوئی دکھیں گی آپ کو، ہمارے پاس جیسا نماز ہے ان کے پاس نماز ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے ان کے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس جیسا ذکر ہے ان کے پاس ویسا ہے، ہمارے پاس جیسا ولی بنتا ان کے پاس ویسا ہے نہیں ہے نا بھائی؟ ہر چیز بدلی ہوئی، یہاں تک کہ ہم لوگ ملاقات کے وقت میں کیا بولتے؟ وہ انہوں بولے تو سلام کوئی بھی نہیں بولتے، انہوں جو ملزا بولے السلام علیکم بول کے بولے ملزا، اپنے پاس ایسا بولتے۔ حضرت نواز شاہ راہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اس پر فوکس کر کے گئے، جب بھی سلام کرو تو الف پہ زبر ظاہر کرو، السلام علیکم تو صحیح سلام ہوتا۔ ان کے پاس کیا ہے؟ گوہر شاہی مرحبا، کیا ہے؟ گوہر شاہی مرحبا بول کے مل رہی، گوہر حافظ بول کے جاتے وقت ٹاٹا بائی بائی کرتے نا، وہ ٹاٹا بائی بائی بھی پسند نہیں آ رہا ہوں انگریزوں کا، وہ بھی اپنا الگ بنا لیے، گوہر حافظ کرتے، سمجھے آپ؟ اس طریقے سے میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ فتنہ اس وقت کام کر رہا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، بڑا سنگین فتنہ ہے، دیکھے تو نہیں پہچان سکتے، گمراہ ہو جاتے، ایمان چلا جاتا۔ میں اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک جگہ پر درس قرآن میں اس موضوع پر بات کیا تو ہمارے وہاں کے درس قرآن کے ایک ساتھی کہنے لگے کہ مول صاحب میرا ایک دوست ہے جو میں آپ کا بیان اس کو بھیجایا تھا تو سن کے یہ بول رہا ارے اس کو تو میں 10 سال سے سن رہا ہوں، انہیں کافر ہے، اب بھی بول رہے کیا علماء کو؟ ارے ہم نا کب سے کی بول رہے علماء بھائی، اب بھی سن رہے ہیں، بولو پبلک کو
تو ایسا گمراہ ہو جا رہے لوگ، مرد گمراہ ہو رہے، عورتیں گمراہ ہو رہی، فونوں میں گمراہ ہو جا رہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ جو کام ہے، اسی طریقے کے ایمان کے لٹیروں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں اور ایمان کے ایسے چوروں جس کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا، علماء پہچانوانے کا کام کرتے۔ اب آپ علماء بولو بھائی، اب بولو ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ دو ہاتھ بھی اٹھا سکتے، کہتے میں بھی اٹھاتا ہوں، دو ہاتھ اٹھا رہے بھائی وہاں، معلوم نا بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولا نا جی، آ گیا نا؟ اچھا فتنہ یا غیر فتنہ؟ مسلمان غیر مسلم، اچھا برا، چھوٹا فتنہ بڑا فتنہ، اس کو لائٹ لے لینا، سیریس لینا، دل پہ لے لینا یا پھر لائٹ لے لینا؟ پکا؟ اچھا اس کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے واسطے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ نام پلی یہاں کی جو باڈی ہے، یہاں کے علماء کرام سے جڑ کر کوئی بھی اتنا بھی ڈاؤٹ دکھ رہا سمجھو، پہلے مذہب ون ڈیٹیکٹڈ، وائرس ڈیٹیکٹڈ آتا نا بھائی فونوں میں، پہلے اپن ریڈی ہے، کہیں کی سلو سلو آ رہا ہوگا، فون کی دکان پہ لگ گیا تو وائرس آ گیا، مذہب اور کچھ بھی نہیں ہے، دلہ بول کے اسکینر لگا دے، یوں گول 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 پھرتے پھرتے 1 ڈیٹیکٹڈ 2 ڈیٹیکٹڈ 3 وہ نمبر بڑھتے رہتے، اپنی سانس پھولتے رہتے، کیا ہوگا کہ کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی، وائرس سے اب بھی ختم کرتا ہوں۔ یہ ایسی وائرسوں کے جیسا گلیوں میں بولتے نہیں، یہ کیڑے مکوڑے کہاں پھر رہی؟ گلیوں میں، نالوں میں، یہاں وہاں پھرتے رہتے، ان لوگوں گلیوں میں نالوں میں نہیں پھر رہے، ان لوگوں جیبوں میں، ان لوگوں کانوں میں، ان لوگوں انگوٹھوں کے نیچے، ان لوگوں یوٹیوبوں میں، فیس بکوں میں پھر رہے پورے۔ یہ وائرس کون پہچان سکتے بولو؟ علماء کرام پہچان سکتے۔ علماء کرام کو اللہ پاک نے ایسی صلاحیت دی، ایسا ملکہ دیا۔ میرے دوستوں، ایمان بچانے کا یہی واحد راستہ ہے آج کے زمانے میں کہ وائرس پہچاننے والے اینٹی وائرس کی جس کے پاس صلاحیت ہے وہ مولانا کو پکڑ لے کے رکھنا۔ کچھ بھی ہوں گا کیا بھی ہوں گا، ذرا ڈاؤٹ آیا مولانا آ گیا ڈاؤٹ، مولانا ہماری بستی میں، مولانا وہ گلی میں، وہ وہاں جتنے صبح سے فتنے بتا رہی، شام میں جو بتائیں گے وہ سارے فتنے میرے دوستوں ایمان کو لوٹ رہے۔ کیا لوٹ رہے؟ تحفظ ختم نبوت کا کام حفاظت ایمان کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ایمان کا کام ہے۔ یہاں علماء کرام محنت کر رہے ماشاءاللہ، اپنے اپنے علاقوں میں محنت کر رہے، حلقے بنا کر محنت کر رہے، تو آپ تمام ساتھیوں سے، سارے بھائیوں سے میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو قافلہ ہے، یہ جو سپاہی ہے ختم نبوت کے جو مجاہد ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہو جائے اور اپنے دل میں یہ آرزو رکھ لے، اے خدا کبھی زندگی میں یہ موقع دیجئے کہ میرے وجود کے ذریعے سے ختم نبوت کا پہرا ہو جائے، میرے جسم کے روئے روئے سے ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہو جائے۔ میں اس کام میں اگر آپ میرے سر کے بال لے لے تو وہ دینے تیار ہوں، میرے جسم کی بوٹی مانگ لی جائے وہ دینے تیار ہوں، میرا جسم دینے تیار ہوں، میری جان دینے تیار ہوں، میرا سب کچھ دینے تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا کام ذات نبوت کی حفاظت کا کام ہے۔ حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ختم نبوت کے کام کرنے والوں سن لو، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت کے تم پہلے حقدار بنو گے۔ اگر کل تم کو شفاعت نہ ملے تو عطا اللہ شاہ کا دامن پکڑ لینا۔ کیا ایمان تھا سوچو۔ اور مولانا کئی ایسے بڑے بڑے علماء جو فرمایا کرتے تھے، ختم نبوت کا جو کام کرے گا، ختم نبوت کی حفاظت پہ جو پہرا لگائے گا، کل قیامت میں اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے چہرے سے گلے لگا دیں گے۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کب تک کریں گے؟ آج شام تک یا مرتے دم تک؟ ارے ہاتھ تو اٹھاؤ نا بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ ابھی بیٹھے رہے، مولانا کچھ اہم بات ہے وہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔